ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے تو جیسے ہمیں احساس ہوا یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے کوچنگ سینٹر میں ایک بچہ جاتا ہے 1 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے کوئی ایسا قانون پاس ہونے کے لیے پیش کیا جائے کہ جس سے کسی بھی سماج کو یا معاشرے کو یا کسی بھی دھرم کو ٹھیس پہنچتی ہے. روڈ پانے کے لیے کسی کو نہیں, صرف مسلم سماج پر پڑے گا یا ادھر سماج پر پڑے گا. ہندو بھائی رہتے ہیں لیکن اس سرکار میں رہنے والے یا سرکار سے باہر کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر کسی مذہب کے خلاف تعصب یا نفرت کی بات کرتا ہے. آج ہم عید کے موقع پر ہمارے ساتھ ہے مولانا اظہر محسن قاسمی, اور عید کے موقع پر ہم ان سے 2 سوال کرنا چاہیں گے کہ جو ابھی عید کے موقع پر جو چل رہا ہے ماحول, آپ جو 1 مہینے کا رمضان رکھنے کے بعد میں آپ جنتا کو کیا کہنا چاہتے ہو, جنتا سے کیا روبرو ہونا چاہتے ہو اس کے بارے میں. اور جو ابھی آج ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھنے نمازی آئے تھے, انہوں نے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی طرف سنگل ہاتھ کی طرف کالی پٹیاں باندھ رکھی تھی, تو اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ, ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے. اور عید کے موقع پر آپ جنتا کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے عید کے موقع پر جنتا کو تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا جو یہ بابرکت مہینہ ہے, یہ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جسم اور روح دونوں کی ٹریننگ کے لیے ہے. اس کی ٹریننگ ہر اعتبار سے ہو سکتی ہے. ہماری روح کی صفائی, دل کی صفائی, ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں جو بغض ہے, دشمنی ہے, نفرتیں ہیں, تو اس کے ذریعے سے وہ سب ختم ہو جائے, ایک دوسرے سے پیار محبت پیدا ہو, نفرتیں ختم ہو اور روح کی صفائی, اچھے کام کرنے والے ہم بنے. اسی طرح سے رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. جس طرح سے زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے, تو یہ بھی ایک پیغام ہے اس رمضان کے مہینے نے ہمیں سکھایا. جب ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے تو جیسے ہمیں احساس ہوا بھوک کا, تو ہمیں احساس ان لوگوں کو ہے کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھئی ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے تو ہمیں احساس ہوا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, پانی ہم نہیں پی رہے تو پیاس کیا چیز ہوتی ہے. تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, تاکہ انہیں احساس ہو, اور پھر جب ہمیں کچھ ملا ہے تو ہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی بھی مدد کر سکیں. تو دان کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے ٹریننگ بہت اچھی اس میں مطلب دی گئی ہے. تو رمضان کے بابرکت مہینے میں یہی کہیں گے کہ جیسے ہم نے گزارا ہے پیار محبت کے ساتھ میں, برائیوں سے ہم لوگ بچے ہیں, تو اب رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ملیں, محبتیں بانٹیں, نفرتوں کو ختم کریں, ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے کی مدد جیسے ہم نے رمضان میں کی ہے, رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح سے کریں. 1 مہینے کے لوگوں نے رمضان رکھا, رمضان رکھنے کے بعد اب بھی آپ بیان دے رہے تھے کہ جب آج عید کی نماز کے بعد میں کچھ لوگ وہاں پر ہمیں ملیں گے نہیں, اور 1 مہینہ جو عبادت کی ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی دیکھیے اس کا اثر یہ, میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے کوچنگ سینٹر میں ایک بچہ جاتا ہے 1 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے. اب وہاں اس نے کیا پڑھا ہے, کیا حاصل کیا ہے, تو اس کا اثر بعد میں پتہ چلتا ہے. اب پتہ چلے گا نا کہ کوچنگ سینٹر میں سے جب وہ باہر نکلے گا نا کہ کوچنگ سینٹر میں اس نے کیا کیا. تو اسی طرح سے 1 مہینے جو ہم بھوک پیاس ہم نے برداشت کی ہے, روزے رکھے ہیں, راتوں میں تلاوت قرآن کریم کیا ہے, اچھے کام کیے ہیں, ہم نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں, رمضان کے بعد بھی کیا ہمارے پہ اس کا اثر ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے پہ اس کا اثر ہونا چاہیے. آج ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے ہاتھ کے اوپر بلیک پٹی باندھ رکھی تھی, اور ہم نے سننے میں آیا ہے وقف بورڈ بل کو لے کر وہ پٹی کا شانتی پریہ آپ نے آندولن کیا ہے, جو بھی کیا ہے مون, اس پہ کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے اس پر رائے ہماری یہ ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے, لوکتنترک جس کو کہتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون پاس ہونے کے لیے پیش کیا جائے کہ جس سے کسی بھی سماج کو یا معاشرے کو یا کسی بھی دھرم کو ٹھیس پہنچتی ہے, تو اس کا احتجاج کرنے کے اور اس کا ویرودھ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, جن میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کسان آندولن ہے, اور بھی بہت سارے آندولن چلتے ہیں, تو وہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا. یہ ہمارا خاموش ویرودھ ایسا ہے کہ ہم نے کالی پٹی اس لیے باندھی تاکہ جو وقف بل ہمارے سامنے پیش کیا گیا, بھئی ہم نے روڈ پہ آنے کے لیے کسی کو نہیں کہا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھئی ایک مسافر آدمی ہے, جب ہم روڈ پہ آویں گے کسی کی گاڑی کو نقصان ہوگا, تو ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ اگر گاڑی کا ایک کانچ بھی ٹوٹ گیا تو یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو. ہمارا مطالبہ صرف حکومت سے ہے, اور وہ ہم نے صرف یہ پیغام ان کو دیا ہے خاموشی کے ساتھ میں
اور روڈ پاک کے ہنگامہ آرائی سے ہم نے بچا بھی اور اعلان بھی کیا کہ اس طرح کے ہنگاموں سے ہمیں بچنا ہے اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. تو یہ کالی پٹی یعنی کالا قانون جو ہے ہم نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے حکومت کے لیے تاکہ حکومت تک یہ بات پہنچے کہ لوگ اس قانون سے ناراض ہیں اور اس کے بارے میں غور کیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے وقف بورڈ جو بل ہے وہ سماج میں نکاراتمک پربھاؤ پڑے گا اس سے سکاراتمک پربھاؤ پڑے گا؟ دیکھیے اس کے لیے تو یہی ہے ناکارات تو اس لیے پڑے گا یہ جو وقف کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دے دینا. اب ظاہر سی بات ہے جو چیز ہم نے دی ہے ہم مسلمانوں نے اگر کوئی چیز دی ہے دان کی ہے جیسے قبرستان کے لیے دی ہے ہم نے کوئی زمین ہم نے وقف کر دی تو ظاہر ہے قبرستان میں دفن کون ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہوتے ہیں. مسجد کے لیے ہم نے جو زمینیں دی ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ مسلمان آتے ہیں. غیر مسلم تو بیچارے آتے نہیں. اسی طرح سے مدرسوں کے لیے ہم نے جو چیز وقف کر دی تو مدرسوں میں قرآن پڑھنے کے لیے مسلمان آتے دوسرے لوگ تو آتے نہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے مذہب سے بھی جڑی ہوئی ہیں. دینے والے ہم ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جب دینے والے ہم ہیں تو ہم اچھی طرح سے ہم خود ہی اس کا استعمال کریں. کیا آپ کو لگتا ہے اس بل کا اثر صرف مسلم سماج پر پڑے گا یا ادر سماج پر پڑے گا؟ دیکھیں یہ زیادہ تر اثر تو اس پہ مسلم سماج پہ پڑے گا لیکن اس طرح کے قوانین جتنے بھی آتے ہیں کوئی بھی قانون ہو یہ اس ملک میں صرف ہندو اور مسلم ہی نہیں رہتے. اس ملک میں تقریباً اور بھی بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. اکثریت میں میجورٹی میں بھلے ہی ہمارے یہ سناتنی یا ہندو بھائی رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بدھسٹ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں اور جین سب بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب اقلیت میں آتے ہیں مائنورٹی میں آتے ہیں. تو اگر یہ آج ہمارے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کا قانون آئے تو یہ سیدھا مطلب اس کا اثر پڑتا ہے حکومت کی نیت سے کہ اس کی نیت کیا ہے. اب مسلمانوں کو جس طرح سے بڑے بڑے قانونوں کے ذریعے ٹارگٹ بنایا جا رہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ مائنورٹی میں ہے اقلیت میں ہے تو دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے اگر اقلیت میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں پہ بھی اس کا اثر کسی نہ کسی حد تک پڑے گا. سرکار کو آپ کیا کہنا چاہتے ہو ہمارے مادھیم سے؟ سرکار کو اس قانون کے لیے تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہندوستان جو ہے اس سے محبت کی خوشبو پہلے سے پھوٹ رہی ہیں اور محبت کی خوشبو پھوٹنی چاہیے. اور سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ سرکار میں رہنے والے یا سرکار سے باہر کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اگر کسی مذہب کے خلاف تعصب یا نفرت کی بات کرتا ہے تو اس پر روک تھام لگائی جائے جس انداز میں بھی ہے. جی ہمارے ساتھ تھے یہ مولانا اظہر محسن قاسمی اور ان سے ہم نے رائے لی. عید کے موقع پر انہوں نے اچھی بات بتائی اور جو وقف بورڈ بل ہے اس کے بارے میں انہوں نے چرچا کی. آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو ان مسلم سماج کے لوگوں کے جو ویرودھ ہے اور جو ان کی جو باتیں ہیں وہ آگے تک پہنچے. آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند جے بھارت.